بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل اليه آيات من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، بنیادی انسانی طریقہ ایک ہی تھا جو اللہ کریم نے اپنے نبی اور پہلے انسان اور انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھایا. یہی معمور عالم تھا، یہی دنیا تھی، یہی زمین تھی، یہی آسمان تھا. ساری چیزیں دنیا میں اسی طرح آباد تھیں. انسانوں کو اللہ نے زمین پہ بھیجا، آدم علیہ السلام کو، اور ان سے آگے نسل انسانی شروع ہوئی تو سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، آدم علیہ السلام کے طریقے پر. وما كان الناس الا امة واحدة، لوگ ایک ہی جماعت، ایک ہی امت، ایک ہی طریقہ، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی مذہب، ایک ہی طریقے عبادت، ایک ہی پر تھے. لیکن جب دنیا میں آئے تو دنیا کی چیزوں کی طلب نے، دنیا کے حسن نے، دنیا کے لالچ نے انہیں رجھا لیا. جب تک طلب اللہ کی رضا کی رہی، مذہب ایک ہی رہا، طریقہ ایک ہی رہا، طرز حیات ایک ہی رہا. لیکن جب رضائے باری کی جگہ دنیا کا لالچ آ گیا تو کردار کا اثر جو ہے وہ ایمانیات پہ بھی ہوتا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. انسان کا جب کردار بدلتا ہے تو اس کے اثر سے اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا. یہ سمجھ لینا کہ خیر ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کو پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے. گناہ ہو جانا غلطی سے اگر ہو گیا تو اس سے توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اسے چھوڑ دو. اب اسی گناہ پہ پکا ہو جانا، اور ایک عام محاورہ ہے، کوئی نہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، کرتے رہو. ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک طب کا ایک محاورہ ہے
جسے انگریزی میں کہتے ہیں سلو پوائزننگ، یعنی تھوڑی تھوڑی بے ضرر سی زہر کسی کو کھلاتے رہنا، بڑی معمولی سی جسے اس کا کچھ نہ بگڑے، وہ آہستہ 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 بندے کو کھلاتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی مقدار اندر جا کر اتنی ہو جاتی ہے جو اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو گناہ جو ہے یہ بندے کے لیے زہر ہے، کب تک ہضم ہوگی؟ اور روح کی حیات ایمان سے ہے، بدن کی حیات روح سے ہے، روح کی اپنی زندگی ایمان ہے۔ اگر ایمان چلا گیا تو پھر روح سمجھو ایک مردہ ہے۔ مردہ ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے انسان کے وجود سے روح نکل جائے تو پھر انسان اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں رہتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، دیکھ سن نہیں سکتا، دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے کہ اسے سیدھا رکھے، الٹا رکھے، زمین میں دفنائے، آگ میں جلا دے، غسل دے، کفن پہنائے نہ پہنائے، نماز پڑھے نہ پڑھے۔ جب روح مردہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسی طرح شیطان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، پھر جو کام وہ چاہے اس سے لیتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ ایک ہی تھے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو شادی کے معاملے میں شور ہوا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، آ گئی نا ایک دنیا کی طلب، دنیا کے حسن کی طلب، اور یہ پہلا اختلاف تھا جو انسانوں میں پڑا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم سے فیصلہ کرا لو، دونوں بھائی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس لڑکی سے وہ نکاح کر لے گا۔ پہلی امتوں میں طریقہ یہ تھا کہ قربانی میدان میں رکھی جاتی تھی، مال ہوتا تھا، یہ جانور جو بھی آسمان سے آگ آتی اور جو قربانی قبول ہوتی اسے وہ ختم کر دیتی، جو نہ قبول ہوتی وہ پڑی رہ جاتی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اب اصول تو یہ تھا کہ حق بھی اسی کا بنتا تھا، اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اصرار نہ فرمایا، فرمایا تم قربانی کر کے دیکھ لو، پھر اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا۔ اب اسے چونکہ یہ لالچ تھا، اس نے کہا نہیں میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا اختلاف تھا جو دنیاوی لذت یعنی ایک خاتون سے شادی کرنے کے لالچ میں انسانیت میں پیدا ہوا۔ اب جب وہ یہ کر بیٹھا تو پھر بھاگا کہ والد کے سامنے نہ جاؤں۔ شیطان نے آگے سنبھال لیا، اس نے کہا دیکھو یہ آگ ہی ہے جو بھلے برے کا فیصلہ کرتی ہے، دیکھو تمہاری قربانی آگ نے رد کر دی، اس کی قبول کر لی، تو اگر تم آگ کو راضی کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ چنانچہ وہاں سے لے کر اسے آگ کی پوجا پہ لگا دیا، اور یہ پہلا دوسرا یعنی یہ پہلا کفریہ دین تھا، اور یہ پہلا شرک تھا جو شروع ہوا کہ آگ کی پرستش شروع کی گئی۔ تو ارشاد باری ہے کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ فاختلفوا، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، دنیا در آئی اور دو جماعتیں بن گئی، اور قیامت تک دو ہی جماعتیں رہیں گی۔ ایک طبقہ ہے مومنین کا جنہیں ایمان نصیب ہے، اور دوسرا کفار کا۔ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن اور کافر۔ آگے کفار کی جتنی قسمیں ہیں وہ آگے اس کی قسمیں ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی فری جزئی اختلافات ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے،
یہ جو ہم کہتے ہیں پنجابی، پٹھان، عربی، فرانسیسی، جاپانی، یہ شناخت تو ہو سکتی ہے، یہ قوم نہیں ہے۔ سندھی پنجابی قومیں نہیں ہیں، پٹھان قوم نہیں ہے، بلوچ قوم نہیں ہے، یہ قبائل کی شناخت ہے، آدمی کی پہچان ہو سکتی ہے، اس کا تعارف ہو سکتا ہے کہ کون کون ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں علاقے کا ہے۔ قومیں صرف دو ہیں، مومن اور کافر۔ مسلمان جہاں بھی ہے، سندھی بلوچی کو چھوڑ دیں، وہ دنیا کے کسی حصے میں ہے، افریقہ میں ہے یا چین میں ہے، امریکہ میں ہے یا جاپان میں ہے، مسلمان جہاں بھی ہے وہ امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے اور مسلمانوں کا بھائی ہے۔ اس کی قوم اسلام اور اس کی قوم مسلمان ہے، چینی جاپانی قوم نہیں ہے، علاقائی نام قومیں نہیں ہیں، کسی زبان سے شناخت ہے تو یہ قوم نہیں ہے، قوم ہے اسلام اور کفر۔ کافر جہاں بھی ہے وہ دوسرے کافر ہی کی حمایت کرے گا، وہ اسی کا بھائی ہے۔ مومن جہاں بھی ہے وہ مومن کا بھائی ہے۔ لہذا دنیا میں قومیں صرف دو ہیں، مومن اور کافر، اور یہ قابیل سے اور حابیل سے شروع ہوئی۔ حابیل شہید ہو گیا، قابیل نے قتل کر دیا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو گیا، تو وہاں سے دو قومیں بن گئیں، اختلاف شروع ہو گیا۔ اب آگے قوموں میں چھوٹے چھوٹے طبقے، چھوٹے چھوٹے قبیلے، چھوٹے چھوٹے عقیدے بٹتے رہیں، لیکن بنیادی طور پر قومیں دو ہیں، مومن اور کافر، اور یہی دو قومی نظریہ تھا جس پر ہندوستان تقسیم ہوا اور ہمیں پاکستان نصیب ہوا۔ اور گزشتہ 65 برس سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارے دانشوروں نے لا الہ الا اللہ کو ہٹا کر اس کی جگہ الف بے پے لگا دیا کہ الف بے پے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ اسے اگر کفر کہا جائے تو کوئی اندیشہ نہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت کو کاٹ کر تم الف بے پہ لکھ رہے ہو، کیا ہے الف بے پہ؟ علم کسے کہتے ہو تم؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی استاد، کسی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ جو ارشادات فرمائے، ذرا بیٹھ کر سوچیں، آج سے 1450 سال پہلے جو ارشادات فرمائے، آج بھی روح زمین پر ساری انسانیت کے ہر مسئلے کا حل وہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کتنے تھے جو مکتب کے پڑھے ہوئے تھے؟ بارگاہ رسالت سے سن کر سیکھا انہوں نے۔ علم جاننے کا نام ہے، سن کر سیکھنا علم ہے، دیکھ کر سیکھنا علم ہے، اور سب سے اعلیٰ علم ہے کہ اللہ کریم اپنی طرف سے کسی کو عطا کر دے علم مدرسے جانا چاہیے، سکول کالج ہونے چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو ہٹا کر وہاں الف بے پہ لکھ دیں۔ اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نصاب تعلیم میں تو ہے یہ نا کہ 150 سال انگریز نے حکومت کی بر صغیر پر، تو اس نے بھی ایک حد تک اسلام اور اسلامی شاعر کو تعلیم کا حصہ رکھا تھا۔ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں تو ہم مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں، خیر سے پاکستانی حکومتوں نے وہ بھی نکال دیا نصاب سے۔ اب بچہ اگر 4 دفعہ ایم اے بھی کر لے اور پی ایچ ڈی بھی کر لے تو اسے دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پورے نصاب میں اتنا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کی جتنی کافر قومیں بھی ہیں وہ سب سے پہلے بچے کو
سکول جاتے ہی اپنی شناخت سکھاتی ہیں، اپنا نظریہ دیتی ہیں، اپنا عقیدہ دیتی ہیں، اپنی قومی شناخت دیتی ہیں۔ یہ بنیاد ہوتی ہے تعلیم کی، سوائے ہمارے ملک کے جہاں اپنا نہیں بتایا جاتا، صرف انگریز کی غلامی پہ ابھی تک مجبور کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی جو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولے اسی کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اتنا تکلف انگریزی کے ساتھ نہیں کرتے جتنا ہم کرتے۔ تو فرمایا انسان تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، دنیا کی رنگینیاں بعض کو بھاگیں، انہوں نے عظمت الہی کو چھوڑ کر دنیا کی طلب کا رخ کر لیا، تو اختلاف پیدا ہو گیا اور دو قومیں بن گئیں، اللہ والے اور دنیا والے، مومن اور کافر۔ اب ہمیشہ یہی دو قومیں رہیں گی، آگے ان کے جز بنتے رہیں، لیکن بنیادی طور پر ہر کافر کافر ہے۔ ہر کتا کتا ہوتا ہے، وہ چھوٹے قد کا ہو، بڑے قد کا ہو، وہ سفید ہو، وہ سیاہ ہو، وہ سرخ ہو، وہ کاٹنے والا ہو، وہ رکھوالی والا ہو، وہ شکار والا ہو، یہ آگے ان کی قسمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہر کتا کتا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر کافر کافر ہوتا ہے، ہر مومن مومن ہوتا ہے۔ نور نور ہے، تھوڑی مقدار میں ہے، زیادہ ہے، منتشر ہے، متفرق ہے، یا ایک یکجا ہے، لیکن نور نور ہے، ظلمت ظلمت ہے، روشنی روشنی ہے، تاریکی تاریکی ہے۔ تو فرمایا انسانوں نے، دنیا تو آزمائش کے لیے تھی، اب ظاہر ہے کہ ایک طرف جمال باری ہو، ایک طرف رضائے باری ہو، ایک طرف لقائے باری ہو، تو مقابلے میں کوئی چیز تو بہت خوبصورت، پسند آنے والی، بڑی لذیذ ہی ہونی چاہیے، مقابلہ تو تب بھی ہوگا۔ تو یہ جو دنیا کو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کوئی چیز نہیں، دنیا بڑی چیز ہے، بڑی خوبصورت بنائی ہے، اللہ نے اپنے مقابلے پہ رکھی ہے۔ اس کی لذتیں اور اس میں شیرینیاں اور اس کی خواہشیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ بندے کو جذب کر لیتی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے، اور اسی کے لیے بندے کو فرصت دی گئی، مہلت دی گئی۔ پھر وہ ایسا کریم ہے کہ کائنات میں اتنے رنگ بکھیرے ہیں اس نے، کسی ایک پرندے کو دیکھیں اور اس کے ایک ایک پر کی ترتیب دیکھیں، اس میں رنگ بھرے ہوئے دیکھیں، حیرت ہوتی ہے، اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ کسی ایک پھول، ایک پتے کو دیکھ کر اس کی جزیات پہ نظر کریں، کتنی باریکی سے اس کی رگیں، ایک پتے کے اندر بے شمار رگیں جوڑ کر ان میں رنگ، ان میں سیال مادہ، ان میں اس کی غذا، اس میں اس کے کھانے والوں کی غذا، اس میں بیماریوں کی شفا، کیا کیا کہاں کہاں پرو دیا ہے۔ وہ کاریگر کیسا ہے، وہ قادر مطلق کون ہے، وہ کیسا صناع عالم ہے، اس نے کیا کیا بنا۔ یہ ساری چیزیں اس کی توحید کی گواہی کے لیے کافی تھی۔ یہ شب و روز کا آنا جانا، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سورج کا طلوع و غروب، یہ کائنات کی تبدیلیاں، یہ ہست و بود، یہ لوگوں کا آنا جانا، کہاں شہنشاہ پورے برے صغیر پہ حکومت کر رہا ہے اور کہاں اس کی قبر آج لوگوں کی سیرگاہ بنی ہوئی ہے، یہ ساری تبدیلیاں اس کی عظمت کی بتانے کے لیے کافی تھیں۔ اس کے باوجود اس نے کرم فرمایا کہ انبیاء مبعوث فرمائے، یہ اس کا مزید احسان ہے۔ کائنات میں اسے پہچاننے کے لیے دلائل کی کمی نہیں ہے۔ کوئی طلوع سحر کو دیکھے، پھر دوپہر کے آفتاب کو دیکھے، اور پھر اسے شفق میں ڈوبتے ہوئے دیکھے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے کون چلا رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کون اس میں گرمی، تیزی، روشنی پیدا کرتا ہے، کون کم کر دیتا ہے، کون بڑھا دیتا ہے۔ کوئی ایسی ہستی ہے، یہ سب کچھ بغیر چلائے تو کچھ، بغیر کیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
یہ اس کی نشانیاں کائنات میں اتنی بکھری پڑی ہے کہ اس کی عظمت کو جاننے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے پھر انبیاء مبعوث فرمایا، اور انبیاء کو علوم کے خزانے دیے، لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیا، مذہب کی حقانیت کے دلائل دیے، کتابیں نازل فرمائی جن میں خود اپنا کلام عطا فرمایا، تاں کہ جب یہ دعوت کمال کو پہنچی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی۔ قرآن کو نازل فرمایا جس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، کس قرینے، کس سلیقے، کس انتخاب سے اس کے حروف سے الفاظ بنے اور الفاظ سے جملے کس خوبصورتی سے بنے ہیں، یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی میں بہت فاضل ہو اور جو عربی عبارات پڑھ اور لکھ سکتا ہو، اور جس نے دنیا کے بڑے بڑے ادیبوں کی عربی پڑھی ہو، پھر جب اس کی قرآن کی ایک سطر پہ نظر پڑتی ہے تو وہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ جملہ کسی انسان کا نہیں ہے، کوئی انسان اتنا خوبصورت جملہ کہہ نہیں سکتا۔ پھر ہر جملے کے معانی و مفاہیم انسانیت کے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اس کا مزید کرم ہے کہ اس نے انبیاء مبعوث فرمایا، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ایسا نبی مبعوث فرمایا جس کی نبوت قیامت تک اسی طرح فیض برسا رہی ہے جس طرح جب وہ روئے زمین پہ جلوہ افروز تھے تو فیض برساتی تھی۔ ان کی نبوت کے فیضان میں کوئی کمی نہیں، نبی آج بھی وہی ہے۔ ہم آج بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور لوگ قیامت تک یہی پڑھتے جائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں ماضی کا صیغہ نہیں آیا کہ رسول تھے، کوئی نہیں پڑھتا، نہ پڑھا جائے گا، نہ یہ کلمہ حق ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ پھر اس نے آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی جس کا ایک جملہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا سارا حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ایک آیت میں موجود ہے، اور اس بسم اللہ کا خلاصہ اس کی پہلی بے میں موجود ہے کہ یہ بائے تلبس ہے، جوڑنے والی بے ہے، اور سارے دین کا اصل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو یہ ایک آیت کافی تھی مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس نے 30 پارے نازل فرمائے۔ ذرا خیال کرو، اللہ کریم اپنا ذاتی کلام ارشاد فرمایا، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں آئے، پھر وہ اللہ کا کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک اور آپ کی زبان مبارک پہ جاری ہو، اور پھر وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچے۔ تو یار ہم تو سارا دن مشق و گلاب سے زبان دھوتے رہے، پھر بھی ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اس کو پڑھیں، اور اللہ ہمیں یہ سعادت بخشتا ہے کہ ہم وہی الفاظ دہرائیں جو اللہ نے ارشاد فرمائے، وہی الفاظ دہرائیں جو محمد الرسول اللہ کے لبہ شیریں پہ جاری ہوئے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ تو پھر تو قرآن کا ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہے۔ اور پھر یہ صرف اس کی یہ عظمت نہیں، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ زندگی نہیں، زندگی موت ما بعد الموت کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ بچوں کی بات ہے تو بچوں کی بات بتاتا ہے، میاں بیوی کی بات ہے تو اس کے تعلقات پہ بات کرتا ہے، کاروبار کی بات ہے تو معیشت کی ساری بات بتاتا ہے، سیاست کی بات ہے تو حکومت کے سارے انداز بتاتا ہے، کاروبار کی بات ہے تو ساری بتاتا ہے،
کاشتکاری، زمینداری، مزدوری کی زندگی کا کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب قرآن حکیم نہ دیتا ہو، اور وہ جواب حق ہے، اور وہ جواب عند اللہ بھی مقبول ہے۔ اب اس سے بڑا کیا کرو، اس سے بڑا اور کروں کا کیا ہو؟ لیکن جو بد نصیب ہیں قابیل کی طرح، ان کے سر سے بات گزر جاتی ہے، انہیں دنیا نظر آتی ہے، اس میں لذتیں نظر آتی ہیں، لیکن جو لذت اس شرف ہم کلامی میں ہے اس سے محروم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال فرمایا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہم کلام ہے، اللہ نے سوال ارشاد فرمایا تو جواب مختصر اور موضوع کے مطابق دینا چاہیے۔ اب نبی سے بڑا مؤدب کون ہوگا جو اللہ کا ادب، بارگاہ الوہیت کا ادب جانے؟ لیکن کمال ہے، وہ کہتے ہیں تلک عصائی ارش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں، ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے چوکیداری کرتا ہوں، اس سے میں سہارا لینے کا کام لیتا ہوں، اس کے ساتھ ڈول باندھ کر کنویں سے پانی نکال لیتا ہوں۔ انہوں نے پتنی کے لیے فیہا معارب اخری، پتنی کتنے اور انہوں نے گن دیے۔ یہاں مفسرین بڑی خوبصورت بات پہ بحث کرتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ وہ یہ کہ ہے عصایہ، یہ میرا عصا ہے، بات ختم ہو گئی، سوال کا جواب ہو گیا۔ انہوں نے بات لمبی کیوں کی؟ یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ فرماتے نہیں، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہاں، ایک لفظ میں دنیا کی ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ ہاں کہہ دیں تو بھی ساری بات ہوگی، اور آپ نہ کہہ دیں تو بھی ساری بات۔ کوئی آپ کے سامنے 10 گھنٹے تقریر کرتا رہے، آپ نہ کہہ دیں بات ختم ہو۔ کوئی 2 منٹ بات کرے، آپ ہاں کہہ دیں بات ختم ہو۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان، دنیا کی ساری بات ایک لفظ میں کی جا سکتی ہے۔ من از بہر حضوری طول دادم داستان راہ، میں نے تو اس لیے قصہ لمبا کر دیا کہ وہ جو لذت ہم کلامی تھی، بات کس سے ہو رہی ہے، وہ لذت ہم کلامی مجھے چپ نہیں ہونے دیتی تھی، بات اس لیے لمبی ہو گئی۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان راہ، من از بہر حضوری طول دادم داستان راہ۔ اللہ میں نے تو ہم کلامی کی لذت سے لطف اندوز ہونے کے لیے بات کو لمبا کر دیا۔ الیاذ باللہ، نام موسیٰ ہے، نام پر رویہ تھی، لیکن اس کا یہ کرم کم ہے کیا کہ اپنے ذاتی الفاظ، سبحان اللہ، قلب اثر رسول اللہ پہ نازل فرمائے، پھر وہ لمحہ مبارک سے اور زبان شیریں گفتار سے اور زبان حق بیان سے محمد الرسول اللہ کے لمحہ مبارک سے ادا ہوئے۔ اب پھر فرمایا میں قیامت تک ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، کوئی تم سے یہ الفاظ چھین نہیں سکے گا، کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکے گا، کوئی انہیں مٹا نہیں سکے گا، کوئی انہیں تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ہم تک پہنچے۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم اسے نہ پڑھیں، نہ سمجھے اور گمراہ ہوں تو پھر زیادتی کس کی ہے؟ دیکھا یہ چاہیے، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آخرت کے عذاب بڑے سخت ہیں، بندے کے گناہ اتنے بڑے تو نہیں ہیں جتنے بڑے عذاب ہیں، لیکن تھوڑا سا غور فرمائیں، اللہ کا ذاتی کلام ہو، محمد الرسول اللہ ارشاد فرمائے، اللہ اس کی قیامت تک کی حفاظت کا ذمہ لے لے، وہ قرآن ہم تک پہنچے،
ہم پڑھنا بھی گوارا نہ کریں، کوئی ہمیں اس کا حکم بتائے ہم ماننا گوارا نہ کریں، ہم عمل اس کے خلاف کریں، تو کیا یہ چھوٹا سا جرم ہے؟ تو وہ بڑا کریم ہے، اس کی پہچان کے لیے تو یہ اس کی کائنات ساری اس کی عظمت پہ دلالت کر رہی ہے، ذرہ ذرہ اس کی عظمت کا گواہ ہے۔ ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، ہر گیا ہے کہ ہر تنکا جو زمین سے اگتا ہے وہ اس کی توحید پہ گواہ ہوتا ہے۔ ہر تنکے پہ ہاتھ پہ پھول ہے، ہر پھول کا رنگ جدا ہے، خوشبو جدا ہے، ذائقہ جدا ہے، تاثیر الگ ہے۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن ہر تنکا ایک الگ پھول لے کے نکلتا ہے، اور ہر پھول کے رنگ جدا، ذائقے جدا، تاثیر جدا۔ سبحان اللہ، اس کی عظمت پہ کتنی دلیلیں ہیں، لیکن فرمایا لوگ ان چیزوں سے لوگ اندھے ہو گئے، دنیا کی محبت، لذات دنیا کے طالب ہو گئے۔ کیا ہوگا؟ بہت اچھا کھانا کھایا، بہت اچھا کھانا کھایا تو کیا اس سے عرق گلاب بن گیا؟ اور فقیر نے دال روٹی کھائی وہ بھی غلاظت بن گئی، اور تم نے بہت اچھا کھایا وہ بھی غلاظت ہی بن گئی، کیا اس سے عرق گلاب کشید ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کھانا زندہ رہنے کی ضرورت ہے، زندگی کھانوں پہ قربان نہیں کی جا سکتی۔ تم میں لذت کام و دہن کے لیے حلال حرام بھول گئے، تو یہ لذت تو حلق سے اوپر ہوتی ہے، حلق سے نیچے جو چیز اتر جائے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہو، کوئی ذائقہ نہیں ہو۔ یہ ذائقہ صرف زبان پہ اور منہ میں ہے۔ کیا میٹھا پی رہے ہیں، کڑوا پی رہے ہیں، حلق سے نیچے جو اتر جائے میٹھا کڑوا سب ایک سا ہے۔ غذا زندگی کی ضرورت ہے، اور کتنا خوشحال ہے وہ جسے بلا تکلف جائز حلال طریقے سے صبح و شام کا روکھا سوکھا مل جائے۔ ارے بھائی، ایک لقمے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک لقمہ کھاتے ہیں، اس میں کتنی طرح کے مصالحے، سبزیاں، دالیں، گوشت، آٹا، کیا کیا ہوتا ہے؟ کتنی نعمتیں آپ ایک لقمے میں کھا گئے، کیا اس کے بعد الحمدللہ نکلا؟ کیا اس کے بعد سر بسجود ہوئے؟ کیا وہ لقمے کی لذت اس لقمہ دینے والے کی پہچان کا سبب بنی؟ اگر نہیں تو پھر آپ سے وہ اچھا ہے جس نے سوکھی روٹی کھا لی، اس کا حساب کم ہوگا۔ آپ نے 50 لذتیں ایک لقمے میں کھائیں، آپ کا حساب اتنوں کا ہوگا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگ ایک ہی تھے، ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی دین تھا، آج بھی ایک ہی دین ہے۔ لذات دنیا نے ان میں اختلاف پیدا کیا۔ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے اللہ کریم کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے پہلے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ انسانوں کو مہلت دی جائے گی، انہیں بھلے برے کی تمیز دی جائے گی، انہیں بھلائی کی طرف بلایا جائے گا، نہیں آئیں گے تو برائی کریں گے تو برائی کی مہلت دی جائے گی، اور پھر جب موت آئے گی تو ہر کوئی حق اور باطل دیکھ لے گا، اور پھر جب حشر ہوگی تو سارے اکٹھا سچ اور جھوٹ پہچان لیں گے۔ اگر یہ فیصلہ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے نہ ہو چکا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا اسی وقت اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، اسی وقت اس پہ عذاب وارد ہو جاتا۔ اللہ قادر ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کتنی جرأت ہے ایک بندے کی
جو ایک نطفے سے پیدا ہو اور پھر اسے بھول جائے کہ میں کون ہوں، پھر وہ اکڑتا پھرے، پھر وہ اللہ کے سامنے بغاوت کرے، پھر اللہ کے نبی سے بغاوت کرے، اللہ کے دین سے بغاوت کرے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، تو پھر اس کی کتنی جرأت ہے۔ فرمایا کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی، اسی وقت مسل دیے جاتے، لیکن نہیں، ہمارا اپنا قانون ہے، ہم نے انہیں مہلت دی۔ پھر وہ اتنا کریم ہے کہ ساری عمر بھٹکے رہے تو یار جب گناہ کرنے کے قابل نہیں ہو پھر تو اس کے دروازے پہ آ جاؤ، وہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ کہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو جب تم کسی قابل نہیں رہے آپ کو، پھر کہتا ہے آگے بیٹھ جاؤ، پچھلے معاف ہیں، آگے میرا ذکر کرو، میرا نام لو، مجھے یاد کرو، میرے پاس بیٹھو۔ تو فرمایا لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے یہ کر دیا تو میرا کیا کسی نے بگاڑ لیا، میں نے ڈاکے کیے میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، میں نے رشوت کھائی میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، میں نے 5 سال لوگوں کو ریوڑ کی طرح چرایا اور لوگوں کی عزتیں لوٹی، مال لوٹا اور حکومت کی لوگوں پر بیٹھ کر، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کریم خود جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کتنے گناہ ایسے ہیں جو تم بھول چکے ہو، وہ تمہیں یاد دلائے گا تم نے یہ بھی کیا تھا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ۔ فرمایا لوگوں کا اپنا کردار یہ ہے کہ آیات الہی سے تو کائنات بھری پڑی ہے، ہر ذرہ اس کی توحید پہ گواہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اللہ کریم نے ان کی نبوت پہ گواہ فرمایا ہے۔ ولا عمرک، آپ کی زندگی کی قسم، یعنی آپ کی حیات مبارکہ آپ کی نبوت کے گواہ۔ کوئی ایسا فرد دوسرا روئے زمین پر تلاش کر کے بتاؤ، بچپن، لڑکپن، جوانی سے کہولت 40 سال تک، جس کے کسی فعل، کسی جملے، کسی لفظ پر کسی کو انگشت نمائی کی جرأت نہ ہوئی ہو۔ یہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو؟ قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ جو پورے روئے زمین کی ساری انسانیت کی قیامت تک کے سوالوں کا جواب دیتی ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ پھر یہ کہتے ہیں، اور بے شمار معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گنے نہیں جا سکتے، اور پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ آیاتٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم جو کہتے ہیں یہ معجزہ دکھاؤ، تو وہ معجزہ پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا یہ سارے معجزات دیکھ کر تم نے مان لیا، یا تمہاری یہ حیثیت ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے فرمائش کر سکو؟ اپنی ہستی تو دیکھو تم ہو کیا۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنے معجزات بکھیر دیے کائنات میں۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آپ کی ذات مبارک سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ پھر آپ کے معجزات اتنے ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے، کوئی گن نہیں سکتا۔ زمین تو زمین، آسمان پر بھی چاند 2 ٹکڑے ہوا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے تم لوگوں نے دیکھا، درختوں کو صلاۃ و سلام پڑھتے دیکھا، جانوروں کو صلاۃ و سلام کہتے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو، تم نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، کتنے معجزات دیکھے، پھر ابھی کہتے ہو یار جو ہم کہتے ہیں وہ معجزہ، اور تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لولا انزل علیہ آیات من ربہ فقل انما الغیب للہ۔ ان سے فرما دیجئے کہ کب کیا ہوگا یہ غیب ہے، کب کون معجزہ ظاہر ہوگا، کب کیا کرامت ظاہر ہوگی، کب کیا کچھ ہوگا، یہ انسان کی رسائی سے باہر ہے۔ غیب صرف اللہ کے لیے، وہ جانتا ہے کب کیا ہوگا، کہاں کیا ہوگا۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم کے خزانے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ غیب نہیں رہتا، اطلاع عن الغیب ہوتا ہے۔ جب کسی نے بتا دیا تو غیب تو نہ رہا۔ یہاں سارے لوگوں کو اس بات کا خبر نہیں، لیکن کسی ایک کو ایک بندہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ چیز بھی ہے، تو اس کے لیے دوسروں کے لیے غیب ہے، اس کے لیے تو غیب نہ رہی، اسے غیب پر اطلاع ہوگی۔ انبیاء کو اور انبیاء کے طفیل ان کے متبعین کو من جانب اللہ جو چیزیں بتا دی جاتی ہیں وہ اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، کہ ان کو غیب پر اطلاع دے دی گئی۔ علم غیب صرف اس کا خاصہ۔ بے شمار مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زمینوں آسمانوں کی بادشاہت کھول کر رکھ دی، دکھا دی۔ نُری را کہتے ہیں اس آنکھ سے دیکھنے، رویت کہتے ہیں اس آنکھ سے دیکھنے کو۔ کذالک نری، ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہت کھول کے رکھ دی کہ لو دیکھ لو۔ ایک لمحہ یہ تھا، ایک لمحہ یہ تھا کہ فرمایا بیٹے کو قربان کرو، اور انہیں نہیں پتا کہ اسماعیل بچ جائے گا۔ اسماعیل کو لٹایا، چھری چلائی، خون کا فوارہ نکلا، اب سمجھا کہ اسماعیل ذبح ہو گیا۔ بیٹے کی آنکھوں میں پٹی باندھی، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا دیکھ کر شفقت پدری جوش مارے۔ خون کا فوارہ نکلا، گردن کٹ گئی، تو آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اسماعیل کھڑے مسکرا رہے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو اسماعیل کی قربانی۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا، وہی آ گئی، تم نے اپنا خواب سچ کیا، یہ میرا کمال ہے، یہ میری مرضی، میں نے اسماعیل کو بچا لیا، میں نے دمبا جنت سے بھیج کر آپ سے ذبح کرا دیا۔ لیکن آج بھی کسی کو کہے کہ تمہارا بیٹا ذبح نہیں کرنا، ذبح دمبا کریں گے، تم ذرا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھو، پھر تو جب وہ جانتا ہے تو پھر تو کوئی بات نہ رہے۔ کمال تو قربانی میں تب بھی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہ ہوتی۔ یہ وہی ابراہیم ہے جس کو ایک وقت میں ارشاد ہو رہا ہے نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور دوسرے لمحے یہ پتہ نہیں۔ جو چیز بتا دے وہ بتا دے، جو نہ بتائے وہ اس کا خاص۔ فرشتے آ گئے، جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا سامان کرنے، انسانی روپ میں آئے۔ اب اللہ کا نبی ہو اور فرشتے کو نہ پہچانے، اب پہچانتے تو بھلا وہ گوشالہ ذبح کرنے کے، بچھڑا ذبح کر کے تلنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہمانوں کو بٹھایا، گئے، بچھڑا ذبح کیا، پورا بچھڑا تلوایا، لے کے آئے، ان کے سامنے رکھا، دیکھا یہ کھاتے نہیں ہے۔ تو عرب میں ایک دستور تھا کہ لوگوں کو جس کا نقصان کرنا ہوتا یا دشمنی ہوتی اس کا کھاتے نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا تو وہ ڈرے کہ یہ کوئی دشمن ہے، یہ لڑنا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے سے کیا غرض۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان کی بادشاہت کھول کر رکھ دی، انہی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ فرشتے ہیں، خود فرشتوں نے بتایا تو پتہ چلا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں پھر رہے ہو، آپ کو خوشخبری دینی تھی آپ کی بیٹے کی، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنا۔ پھر ان سے جھگڑنے لگ گئے کہ یار وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کے پیروکار بھی ہیں، تم کیا تماشا، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہ لأواہ حلیم، بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے، وہ میرے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ انہیں بچا لے غرق۔ میں نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے ابراہیم، فرمایا فیصلہ ہو چکا تو پروردگار آمنا وصدقنا، تیری کائنات ہے، تیری مخلوق ہے، تیرے فیصلے۔ تو جہاں تک علم غیب کی بات ہے، علم غیب خاص ہے خدا تعالی ہے۔ کائنات میں اس نے جتنے علوم تقسیم کیے کبھی یہ سارے غیب ہی تھے۔ یہ جو ظاہری علوم ہے ایک زمانے میں یہ بھی غیب تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے الف بے پے بھی غیب ہی ہوتا ہے، سکھایا جاتا ہے تو سیکھتا ہے۔ سائنس سارا غیب ہی ہوتا ہے، جب سکھایا جاتا ہے تو پھر غیب نہیں رہتا۔
اسی طرح روحانیت اور اس کے علوم بھی غیب ہی تھے. جب اللہ نے سکھا دیے، انبیاء کو بتائے، انبیاء سے ان کے متبعین کو ملے، تو وہ اطلاع عن الغیب، غیب کی اطلاع ہوگی. لیکن علم غیب خاصا خداوندی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا. معجزات کے طالب ہو، یہ اس کے اپنے علم میں ہے کہ کب کیا کون معجزہ ظاہر ہوگا. وہ جانتا ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نہیں ہوگا. فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، دیکھو غیب سے کیا باہر سامنے آتا ہے. انی معاکم من المنتظرین، میں بھی تو تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. مجھے اللہ کریم نے کوئی فوج نہیں دی، کوئی توپ خانے اور کوئی لشکر نہیں دیے، کوئی خزانے اور دولت نہیں دی. مجھ اکیلے کو حکم دیا کہ کھڑا ہو جا اور روئے زمین کے سارے کفر کو چیلنج کر دے. میں نے اس کا حکم مانا. اس بوڑھے آسمان نے دیکھا کہ روئے زمین پر ایک ہستی محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام لے رہی ہے، اللہ کے نام کی طرف دعوت دے رہی. اب یہ کس کو علم ہے کہ یہ ساری کائنات اس ایک ہستی کو مسل دے گی یا یہ ایک ہستی ساری کائنات پہ چھا جائے گی؟ یہ تو اس کے علم ہے، میں تو نہیں جانتا. میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا. مجھے حکم ہے، میں دے رہا ہوں. میں بھی منتظر ہوں کل کیا ہوتا ہے، تم بھی انتظار کر کے دے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ شیخ سے کرامات کی طلب جائز نہیں ہے کہ جی یہ کرامت دکھا دو، یہ درست نہیں ہے، غلط ہے. سب سے بڑی کرامت کسی کی یہ ہے کہ وہ خود متبع محمد الرسول اللہ کا ہو اور جو اس کے ساتھ لگے اسے محمد الرسول اللہ کا متبع بنا. اگر کسی شخص کے ساتھ مل کر آپ سے گناہ چھٹنے لگیں اور نیکیاں اختیار ہونے لگیں تو اس سے بڑی کرامت دنیا میں کوئی نہیں. اور ہر کرامت دین کی عظمت کے لیے ہوتی ہے، دنیا بٹورنے کے لیے شعبدے ہوتے ہیں. لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، لوگوں سے مٹھیاں بھروانے کے لیے، لوگوں سے اپنے گھٹنے چموانے کے لیے، ہاتھ چموانے کے لیے شعبدے ہوتے ہیں، دھوکہ بازی ہوتی ہے. کرامت عظمت الہی کے لیے ہوتی ہے. وہ کام کرامت کہلاتا ہے جو عظمت الہی پہ شاہد ہو. لہذا شیخ سے ہدایت کی ملنے کی توقع رکھنی چاہیے، عجائبات اور شعبدوں کی. تو فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا. غیب تو اللہ کے پاس ہے، انتظار کرو. انی معاکم من المنتظرین، میں بھی تو تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔